اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام سیر و ہدایت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5 رمضان ہے، 23 جون ہے اور منگل کا روز ہے، اور لندن میں امساک ہے 2:11 اور فجر ہے 2:21۔ مینچسٹر میں 2 بجے امساک ہے اور فجر ہے 2:10 پر، اور مختلف جگہوں کے اور شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گفتگو ہوگی دعا کے اوپر، اور ہم نے آج دعوت دی ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو قبلہ دعا کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو، کیونکہ دعا ایک ایسا رکن ہے کہ پوری زندگی انسان کی جو ہے وہ اس سے مطلب اسی کے سہارے جو ہے وہ مومن کی زندگی تو اسی کے سہارے چلتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بہت عمدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز کو دعا قرار دیا ہے، اور خود اس نے حکم دیا ہے کہ دعا کرو، مجھ سے مانگو، تاکہ میں تمہاری دعا کو اجابت کروں، تمہاری دعا قبول کروں۔ اب یہاں پر دعا کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا پکارنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، پکارنے اور مانگنے میں بھی فرق ہے۔ مانگتا ہے انسان پلاننگ کے ساتھ، پکارتا ہے ضرورت پر بے اختیار۔ پکارنے میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، وہ بے ساختہ ضرورت پڑنے پر کسی کو بھی مدد کے لیے پکار سکتا ہے۔ جب مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں گرفتار ہو گیا ہو، وہ آواز دیتا ہے۔ دعا مانگنے سے زیادہ پکارنے کے معنی میں ہے۔ انسان چونکہ سراپا محتاج ہے، اور اس کی ایک ایک سانس مرہون منت رحمت پروردگار ہے۔ وہ چاہے گا تو سانس ہمیں ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو سانس بھی نہیں ملے گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم پر اگر وہ ہماری حالت پر ہمیں چھوڑ دے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہمیشہ یہ ہوتی تھی، ربی لا تذرنی فردن، پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اپنی حالت پر مت چھوڑنا، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہ جاؤں گا۔ ہمیشہ اپنے سائے میں، رحمت کے سائے میں مجھے رکھنا، توجہ کرتے رہنا۔ تو ہم سراپا محتاج ہیں، اور وہ سراپا صمد ہے، بے نیاز ہے۔ ہم سراپا نیاز مند ہیں، اور وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، حمید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تم سب کے سب، کیونکہ ہمارا وجود قائم بذات نہیں ہے، ہمارا وجود سراپا احتیاج سے بھرا ہوا، ضرورت سے بھرا ہوا، نیاز سے بھرا ہوا۔ اب اس احتیاج والے انسان کی احتیاج کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آن پکارے، کس کو؟ اپنے اس رب کو پکارے کہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے اور پکارنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ دعا انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ دعا نہ ہو تو انسان کبھی بھی نجات نہ پائے۔ مشکلوں میں، آفتوں میں، آزمائشوں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں انسان گھرا رہتا ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی یہ جو تصور کرتا ہے نا کہ انسان کو جو مالدار ہے شاید اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا گھر ہے، جو بے گھر ہے وہ سمجھتا ہے وہ بہت آرام سے ہے، آرام میں ہے، جس کے پاس گھر ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں نا وہ زیادہ سکون کی نیند لیتے ہیں۔
جو بیچارے نہیں رکھتے وہ سمجھتے جن کے پاس ہے وہ شاید آرام. ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مشکل میں گرفتار ہوتا ہے. کسی کو مالی پریشانی ہوتی ہے تو کسی کو اخلاقی پریشانی ہوتی ہے, کسی کو جسمانی پریشانی ہوتی ہے تو کسی کو روحانی پریشانی ہوتی ہے. لہٰذا انسان سراپا محتاج ہے. ٹھیک ہے, اب محتاج جب ہے تو اسے پکارنے کی ضرورت ہے, آواز دینے کی ضرورت ہے. اب ذرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا پکارو مجھے, آواز دو مجھے, مجھ سے مانگو, استجب لکم, میں ریسپونڈ کروں گا, فوراً تمہارے اس پکار پر فوراً ریاکٹ کروں گا, جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کروں گا. الدعاء سلاح المومن, مومن کا اسلحہ بھی یہی ہے. بھائی انسان دنیا میں مسلسل جد و جہد میں لگا رہتا ہے, حالت جنگ میں ہے. وہ کبھی فقیری سے جنگ, کبھی بیکاری سے جنگ, کبھی جہالت سے جنگ, اپنی صحت سے جنگ. جنگ کا ایک سلسلہ ہے جو لگاتار چلا رہتا ہے, زندگی کے اندر نظر آتا ہے. ایسے میں اسے ہتھیار کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے جب حالت جنگ میں آپ ہوں تو بغیر ہتھیار تو کچھ بھی نہیں. آپ کو جو ہے نا شکست 2 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہو اور آپ کے آگے دشمن جو ہے کھڑا ہو. تو پھر کیا کریں؟ آپ ہتھیار کے ساتھ چلیں. ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. مومن کا ہتھیار دعا ہے. زمین و آسمان میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک جو چیز ہے وہ دعا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں اگر کوئی رونق ہے تو وہ دعا کی وجہ سے ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر دعائیں نہ ہوں, صالحین کی دعائیں نہ ہوں تو زمین کو اللہ کیوں اسی طرح آباد رکھے؟ بالکل نہ. دعائیں ہیں تو انسان کی سلامتی کا وہ سبب بن جاتی ہیں. اب ایک نے دعا کی ہے, 100 بے خبر لوگوں کی بھی سلامتی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. 1000 نادانوں کو ایک دانا کی دانائی بچا لے جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ بس بہانے دیکھتا, چلو اس پورے زمین کو میں پلٹ کے رکھ دوں, الٹ کے رکھ دوں, کیونکہ کوئی بندہ میری طرف متوجہ نہیں ہے. میں نے سب کچھ دیا ہے اور میری طرف دیکھتا بھی نہیں, توجہ بھی نہیں کرتا ہے. لیکن انہی بندوں میں کوئی ایک بندہ اسے پکارنے لگ جاتا ہے نا, تو کہتا ہے اس ایک پکارنے والے کی خاطر سب کو میں معاف کر دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک بس میں سارے جو ہے بدماش ہیں لیکن ایک شریف انسان ہے. ڈرائیور جو شریف انسان کی خاطر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے بدماشوں کو نا لے جا کے سیدھے تالاب میں پھینک دوں یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کروں کہ سارے تباہ ہو جائیں. پھر اس کو خیال آتا ہے یار ایک شریف آدمی بھی تو ہے ان کے درمیان میں, اس ایک کی خاطر چلو ان بدماشوں کو بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. ایک عام ڈرائیور کے اندر بھی یہ خیال آتا ہے کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے میں سب کو جو ہے وہ بچا لوں, مرنے نہ دو, تباہ ہونے نہ دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کو چلانے والا ہے. پورے اس کائنات کو چلاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو اسے پکار رہا ہے تو کہتا ہے اس ایک بندے کی خاطر سب کو جو ہے میں برداشت کیے دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. ورنہ آپ ذرا دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے مہینے کا ریکارڈ کرتے ہیں, کتنے ہیں کہ جو اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں, بہت کم. تو ایسے میں اگر چند جو ہیں پکارنے والے, ان کی قیمت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی خاطر باقی سارے بدماش, سارے گنہگار, سارے فاسق, سارے مشرک, سارے کافر بھی جو ہے وہ اللہ کا رزق پا رہے اور اس کی روزی کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو وہ دعا جو ہے وہ عذاب سے بھی روکتی ہے. اس کے علاوہ دعا اندھیروں میں یہ چراغ ہے. جب انسان دنیا کی کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا اور مایوسی اسے چھا جاتی ہے, اس پر چھا جاتی ہے, تو اس مایوسی کے اندھیرے سے نکلنے کا واحد ذریعہ اللہ کو پکارنا ہے, آواز دینا ہے. حتیٰ یہ پکارنا جو ہے مطلب یہ بالکل ایسا ایک جگہ پر فیل ہوتا ہے جیسے کہ عبد و معبود کے مابین ایک رشتہ جو ہے وہ دعا قائم کر دیتی ہے. جی ہاں, دعا. اب دیکھیں دعا کی کیفیت کو
امام نے دوسرے انداز میں کس طرح بیان کیا کہ خود دعا جو ہے وجود پروردگار ایک قادر مطلق اور حاکم مطلق کے وجود کا احساس آپ کی ضرورت اور آپ کی احتیاج اور آپ کی نیاز دلاتی ہے. کیسے؟ کسی نے کہا میں خدا کو تو نہیں مانتا. کہا ذرا یہ سوچو کہ تم کشتی پہ سوار ہو اور دریا میں ہو اور سمندر میں ایک مرتبہ طوفان اٹھنے لگا ہے, کشتی ڈوبنے لگی ہے, اب قریب ہے کہ تم غرق ہو جاؤ, تو کیا اس موقع پر تمہارے اندر کسی طرح کی کوئی بھی امید کی کرن پیدا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاید کوئی آئے ہمیں بچا لے. کہ اسی امید کو جو تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے نا, اس امید کو پیدا کرنے والا وہ خالق حقیقی ہے, وہ مالک حقیقی چاہے ہے. کوئی بھی انسان کا بلیو ہو, مگر ایک ایسی جگہ پر انسان سوچتا ہے کہ ایک ذات کوئی ہو سکتی جو مجھے اس وقت بچا لے. بالکل. اب اسی امید کو آپ ذرا جوڑیے دعا کے ساتھ کہ پکارنے والا بھی پکارتا ہے کوئی جو میری مدد کرے, چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اور اسے پتا ہے کہ وہ جنگل میں اکیلا ہے, پھر بھی وہ آواز لگاتا ہے. مطلب یہ کہ اسے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی, کوئی نہ کوئی اس کو نجات دینے والا آئے گا. تو اب وہ جو امید ہے اس قادر مطلق کی طرف جو توجہ دلانے والی چیز ہے, اس امید کے اظہار کو آپ کیا کریں گے؟ پکار کے ظاہر کریں گے. جو آپ نے امید اپنے اندر رکھی ہوئی ہے, اسی دعا کو آپ, اسی پکارنے کو آپ دعا کہیں. اور یہی دعا ہے کہ جو آپ کی احتیاج کا آپ کو احساس دلاتی ہے اور اس کی بے نیازی کا بھی احساس دلاتی ہے. تو دعا ہے حقیقت میں جو مومن کے لیے. اس میں جو ہے وہ ہر انسان کی جو اندرونی کیفیت ہے, جس کو آپ کہہ لیں کہ معنوی کیفیت, جی پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کی, وہ ڈیفرنٹ ہے جی ہر انسان کی. جی تو بعض لوگ تو محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور معاملہ حل ہو گیا, مگر بعض لوگوں کے اوپر ظاہری بات ہے ان کے شیشہ جیسے قلب ہے, اس پر آئینے پر اتنی گرد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو فیل نہیں کر پاتے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو, اس کی حلاوت کو پائیں, اس کو درک کر سکیں, اس کو چھو سکیں. دعا کی صحیح معنوں میں جو ہے کیفیت تضرع میں ہے. تضرع میں یعنی گڑ گڑانا. گڑ گڑانا کیسے انسان گڑ گڑاتا ہے؟ دو باتیں ہوتی ہیں. انسان گڑ گڑا کر مانگتا ہے. ایک شدید ضرورت آن پڑی ہے, ایسی مشکل کہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا, تو انسان تڑپ جاتا ہے. جب مشکل میں ہوتا ہے تو واقعاً تڑپ جاتا ہے. بہت سارے لوگ لاپرواہ رہتے ہیں, لیکن جیسے ٹھوکر لگتی ہے, مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں, کوئی آفت ان کے سر پہ آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, فوراً جو ہے متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی دعا کرنی چاہیے, اللہ سے مانگنی چاہیے, گڑ گڑا کر دعا وغیرہ کرنے لگتے ہیں. ایک تو خود تضرع پیدا ہوتی ہے, تو ایک وجہ خود انسان کی ضرورت ہے. چلے کال کرے تو پھر میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی. ایک تو ضرورت ہے جو انسان کو گڑ گڑانے پر اور تڑپ کے مانگنے پر مجبور کرتی ہے. دوسری طرف ہے اللہ کی بے نیازی کا احساس. دونوں احساس کو سامنے رکھو. ایک اپنی نیاز مندی اور ضرورت کا احساس, ایک اس کے بے نیاز ہونے کا احساس, اور اسی کے لگاتار مدد جو کہ جس سے امید آپ کو ہے. ان دو چیزوں کو آپ جوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس میں تضرع خود بہت پیدا ہو جائے گا. تضرع یعنی گڑ گڑا کر مانگنا. جب آپ گڑ گڑا کر مانگتے ہیں نا تو پھر یقیناً اللہ سنتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے, گڑ گڑانے کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں معرفت بھی ہے, اس میں اللہ کے وجود پر, اس کی مدد پر یقین بھی ہے, توکل بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنسو جو آتے ہیں, تڑپنے کے بعد جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. پھر دعا کی جو ایک شرط یہ بتائی ہے کہ انسان اللہ سے مانگنے سے پہلے محمد اور آل محمد پر درود پڑھے, اور دعا کے بعد پھر درود پڑھے, تاکہ ان دو مستجاب دعاؤں کے درمیان اپنی بات رکھے. اللہ ان دو
مستجاب دعاؤں کے درمیان جو بات رکھی جاتی ہے اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. یہ ایسا ہے کہ جو بہترین لفافے میں ایک چیز آپ رکھ کے پہنچاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتی ہے اپنی منزل تک. یہی دعا کا بھی طریقہ ہے کہ درود شروع میں ہو، آخر میں اول و آخر درود ہو، اور پھر آپ درمیان میں اپنی جو حاجت ہے اس کو رکھیں. حاجت بھی کس طرح کی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ حاجت انسان دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کے اوپر بالکل ان چیزوں میں جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے کہ آیا کیا چیز شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. بعض اس کا شعور بھی نہیں رکھتے اور پھر کہتے ہیں ہم تو اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں، دعائی نہیں قبول ہوتی. اب اس میں مطلب حدود اربا بھی ہر چیز کا ہوتا ہے، تو مانگا کیا جائے، بہت اہم سوال ہے. اللہ کی جب بارگاہ میں مانگنا ہی ہے، دعا ہی کرنی ہے، تو کیا دعا کی جائے. ایک تو دنیاوی چیزیں ہیں اور ایک کسی کا ویژن ڈیفرنٹ ہے، وہ معنویات کی طرف متوجہ ہے، وہ اس کی کچھ اور فیض دیکھ رہا ہے. بعض لوگ صرف دنیا دیکھ رہے ہیں نا، وہ صرف چیزیں مانگ رہے ہیں. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، اگر انہی لوگوں کو اکٹھا کر کے 100% گارنٹیڈ یہ بات کہی جائے کہ آپ 2 یا 3 ڈیمانڈ اپنی رکھیں اور تینوں ڈیمانڈ جو ہے نا، ان تینوں میں سے ایک ڈیمانڈ پوری ضرور ہوگی. وہ 3 ڈیمانڈ جو ان کی ہوگی کیا ہوگی، ان کی چوائس کیا ہوگی، وہ کیا مانگیں گے. انسان اتنا تنگ نظر، انسان بالعموم اس قدر کوتاہ فکر کہ جو اس کی فوری ضرورت کی چیزیں نا بس وہی بات کرے. اسے آگے دیکھتا ہے، آگے نہیں دیکھتا. صحیح بات ہے. اب ایک آدمی کے پاس نوکری نہیں، وہ ساری دعاؤں میں بس نوکری کی اسے فکر ہے، بس نوکری. حالانکہ نوکری کیا چیز ہے کیوں کیا گیا، اس لیے بھائی نوکری سے بھی بالا تر تم کچھ اللہ سے مانگ سکتے ہو، اس کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کا بس وہیں پر جو ہے مانگنے کا جو کی رسائی ہے وہاں پہ رکی ہوئی ہے. کسی کو بس صحت خراب ہے، بس اس کی فکر ساری ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، باقی چیزوں کی ضرورت کا احساس اسے نہیں ہے. ہر کوئی محدود ہے. میں حج کے دوران دیکھ رہا تھا ایک بیچارہ طواف کے دوران یا اللہ میرے سر کے درد کو دور کر دے، یا اللہ میرے سر کے درد کو دور کر دے، بس روتا جا رہا، کہتا جا رہا ہے. میں نے اس کی حالت پر واقعاً بھی ترس کھایا کہ دیکھو یہاں آ گئے، خانہ کعبہ تک آ گیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور مانگ کیا رہا ہے کہ سر درد میرا دور ہو جائے. بس اتنی سی بات. اصل میں اس کو دردی اس کی نہج کا ہوگا کہ اس کو اب وہ جو موجودہ سچویشن ہے نا اسی میں بس گھرے ہوئے، اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر ویژن کو بڑا کر لیں، ہم واقعاً بھی اگر ہم پر چھوڑ دی جاتی بات اور ہم سے کہا جاتا کہ بس تم ہی اپنے انداز میں جو مانگنا ہے مانگ لو، تو ہم بس واقعاً دنیا ہی مانگتے. میکسیمم جو مانگتے نا دنیا مانگتے کہ بہترین جاب ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین گھر ہو، بہترین بچے ہوں، عزت ہو، مقام ہو، سب کچھ ہے. دنیا، سب کچھ دنیا دنیا دنیا، اور باقی کسی چیز کو نہیں. اور اس کو معصومین کی طرف رجوع کریں وہ کیا کہ مطلب جن کا ویژن دنیا اور آخرت دونوں پر ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کے مانگنے کے اندر ایک خاص بات یہ کہ اپنے نفس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا. بالکل ہمارے برخلاف، ہم ہر چیز اپنے لیے مانگتے ہیں. دسترخوان پہ بھی بیٹھ کے دیکھو کبھی لوگوں کے اندر کے جو خیالات ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے آدمی ہوں، دسترخوان پہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. جب ایک فرض کریں کہ بوٹیوں کا ڈونگا آتا ہے نا سامنے، لوگ بس اپنی طرف اسے کھینچنے کی کوشش کرتے کہ جائے نا یہاں سے نہیں، بھائی وہ پہلے ادھر آ جائے. سوچ اتنی محدود ہے، اپنی ہی فکر ہے. معصومین کی یاد ہے دعاؤں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام، انہوں نے اپنے آپ کو پہلے شامل کیا، ہمیشہ دوسروں کے لیے. اب ماہ مبارک رمضان میں دعا کے لیے جو بہترین دعا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہاں سے اب دعا شروع کرتے دیکھیں، پروردگار ہر فقیر کو امیر کر دے، ہر غریب کو لوٹا دے، ہر ننگے کو لباس دے دے، ہر بھوکے کو کھانا دے دے، ہر 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 ایک کو دے دے، اپنے لیے کچھ نہیں. آپ کو
تعلیم کیا دے رہے معصومین کہ بھائی اگر مانگنا ہی ہے تو کیوں نہ تم پوری دنیا کی غریبی دور کرنے کی بات کرو. سبحان اللہ, تاکہ یہی جنت بن جائے. یہی ایک تمہاری سوچ جب وسیع ہوگی نا. بھائی فاتحہ پڑھنا, میں کیوں پڑھوں فلاں کے مرحوم کے لیے فاتحہ. تم اتنی تنگ نظری سے دیکھ رہے ہو اس بات کو. میں جب فاتحہ پڑھتا ہوں تو میری نیت میں ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے, لیجیے کالے لے لیں پھر بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مصطفی بھائی اور عبدی صاحب کو میرا بڑا جانا سلام. محمد علی بھائی جناب خوش آمدید کہتے ہیں. آج صرف کوئی سوال نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف عبدی صاحب کو اور آپ لوگوں کو شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنا اتنا سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم کا وقت نکال کے ہم لوگوں کو تعلیمات دینے آتے ہیں. آپ کا بہت ہی شکریہ میں کہوں گا. اللہ ہمیشہ کامیاب ہو, کامران ہو, الہیہ. بس صرف میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ برادر. تو ویژن کو وسیع نہیں رکھتے, دوسروں کے لیے نہیں, اپنے لیے دعا کرتے. اگر معصومین کی طرف جاؤ تو وہ سب کے لیے کرتے, سب کو, دوسروں کو دیتے. یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ جب بچے تھے علیہ السلام, کیونکہ ان کی ولادت کے ایام بھی آنے والے ہیں, آپ نے روایت فرمائی ہے کہ میں جب بچہ تھا میری والدہ کی دعاؤں میں جو کچھ وہ مانگتی تھیں میں سنتا تھا. ایک دفعہ میں نے کہا مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی, اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی. فرمایا بیٹا یا بنیا, اے میرے لخت جگر, الجار ثم الدار, پہلے دوسروں کا خیال کرو, دوسروں کے بارے میں سوچو پھر اپنے بارے میں. یعنی تعلیم اہل بیت علیہ السلام کی بالکل مختلف ہے. یہاں پر دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے سب سے زیادہ. دعاؤں میں بھی دوسروں کے لیے دعا کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر فاتحہ بھی پڑھنا ہونا, کیوں صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے, صرف میں اپنے والدین کے لیے, کل مومن کل مسلم, آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے گئے ہیں کہ جو حق رکھتے ہیں کہ ان کو فاتحہ پڑھا جائے, اور اب سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے جانے والے ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ فاتحہ ان کے لیے پڑھا جائے, کیوں نہ ہم سب کو شامل کر لیں. کیونکہ جب خدا کی قدرت مطلب سب کا لا یزال ہے, اس کی عطا میں کسی طرح کا کوئی حد بندی نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں کنجوسی کریں. 4 لوگ ہی پڑھیں گے, 5ویں کی نہیں پڑھیں گے. عطا کرنے والا لامحدود عطا کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ہم لینے والے کیوں کنجوسی کریں, کیوں کہیں کہ بس اتنا ہی چاہیے. کھول دو دماغ کو, اپنے ویژن کو بڑھا دو. دعا کرنا ہو سب کے لیے کرو. جب سب کے لیے کرو گے نا, یقیناً تمہاری جو اپنی ذاتی دعا ہوگی وہ خود بخود قبول ہو جائے گی. اکثر دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں. یہ ایک اچھا نسخہ ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ بہترین نسخہ کیا ہے کہ میری حاجت میں اللہ سے مانگ لوں, میں کہتا ہوں دعا دوسروں کی حاجات بھرلانے کے لیے کرو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حاجت خود بخود بھرلائے گا. کیا بات ہے, یہ ایک حقیقت ہے. معصومین کی تعلیم کا یہ نتیجہ. سبحان اللہ. اچھا, مطلب میں کبھی قبلہ سوچتا ہوں مطلب کہ اگر ہم کو یہ تمام چیزیں نہ ملتی اور ہم اس در سے وابستہ نہ ہوتے تو یہ زندگی کیا ہوتی ہے, مطلب اندھیرا ہوتا ہے اس میں. میں اب یوں سمجھیے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کا جو بھی بچا ہوا خزانہ ہے, یہ نہ ہوتے, یہ خزانے نہ ہوتے دعاؤں کے, تو ہم کہیں کے نہ رہتے. اس اعتبار سے کہ نہ ہم اللہ سے مانگنے کا سلیقہ جانتے ہیں, جانتے ہی نہیں, نہ ہم اس کو ادا کر سکتے تھے, نہ ہم اس چیز کو مانگ سکتے تھے کہ جو واقعاً شایان شان ہے مانگنے کی. اللہ اکبر. یہ وہ نہ خالی دنیا ہی مانگتے رہتے, کیونکہ جیسے بہت سارے لوگ دربار میں جانا, اہل بیت اطہار سے ہٹ کر, مذہب اہل بیت سے ہٹ کر جتنے بھی دعا کرنے والے ہیں نا, بہت زیادہ زور لگاتے ہیں تو قرآن میں جو دعائیں آئی ہیں انہی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے. لیکن جب اس سے بھی ہٹتے ہیں نا تو صرف دنیا مانگتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ معارف ہے ہی نہیں, وہ دعا کے خزانے ہیں ہی نہیں. معصومین کی عظیم دعائیں ان تک پہنچی نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے. آج دنیا میں کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا,
ہدایت ٹی وی لگاتار دعاؤں کا سلسلہ چلا رہا ہے. دعائے افتتاح ہے, دعائے کبیر ہے, جوشن کبیر ہے, دعائے یستشیر ہے, دعائے مجیر ہے, دعائے سحر ہے, دعائے افتتاح ہے, دعا ابو محمد سمالی ہے. اور دعاؤں کا انداز جو معصومین نے جو ہم تک پہنچایا ہے وہی آگے ہم کر دیں اور اس کو ذرا غور سے سنیں. اس میں کسی طرح کی کوئی تنگ نظری نہیں ہے, کوتا فکری نہیں ہے, خالی دنیا مانگنا نہیں ہے. دنیا تو ختم ہونے والی ہے, چیز ایسی مانگو کہ جو تمہارے یہاں بھی کام آئے, مرنے کے بعد بھی کام آئے. اچھا, اس میں بھی اور مزید جو معصومین کی تعلیمات سے دعا کے مانگنے میں کس چیز کو ہم زیادہ تر ترجیح دیں, تو ایک سب سے جامع دعا عافیت کا طلب کرنا ہے. واہ. الہی نسألک العافیہ, عافیت الدین والدنیا والآخرہ. واللہ عافیت, عافیت کا مطلب سیف گارڈ رہنا, محفوظ رہنا, دنیا کے شر سے بھی آخرت کے شر سے بھی. واہ. آپ کو یہی تو چاہیے کہ چاہیے عذاب نہ ہو, دنیا میں بھی ذلت و خواری کی زندگی نہ ہو, آخرت میں بھی رسوائی نہ ہو. کیا کریں؟ عافیت مانگیں, عافیت مانگیں, اپنے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی, اپنے معاشرے کے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے بھی, اپنی سوسائٹی کے لیے بھی, اپنے خاندان کے لیے, سب کے لیے عافیت مانگیں. عافیت بہت اہم دعا ہے, عافیت. وہ ایک شخص تھا بیچارہ, وہ دیہات سے آیا تھا, اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی, پروردگار 2 بیل چاہیے مجھے ہل چلانے کے لیے, 2 بیل دے دے. تو وہاں جو بیچارے تھے, ایک صاحب پڑھے لکھے آدمی یا مولانا جو بھی, انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مانگ رہا ہے, بیل مانگنا ہے تو کچھ اچھی چیز مانگا. کہ کیا؟ کہ ایمان. کہتا پھر وہ آپ مانگیں, کیونکہ جن کے پاس جو نہیں ہوتا ہے وہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس ایمان ہے, بیل نہیں ہے, میں بیل مانگ رہا ہوں. آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو آپ ایمان مانگیں. تو یہ جو جاہلانہ سوچ ہے نا, وہ ایمان کا بھی تعلق خالی زبان کا کلمہ نہیں ہے, خالی کلمہ پڑھ کے ہم ایمان ہو گئے. نہیں, ایمان کو تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک سمندر ہے, کہ چند قطرے لے کر آپ کہیں کہ سارا سمندر میرے پاس ہے تو نادانی ہے. سمندر ہے, ہدایت ایک سمندر ہے, ایمان ایک سمندر ہے, تقوی ایک سمندر. اس کا جتنا حصہ بھی آپ لے سکتے ہو لے, مانگتے رہیں, لگاتار مانگتے رہیں. آپ کو ایمان کی ضرورت ہے, آپ کو ایمان پہ مرنا ہے. جب اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے, ہاں, تو پھر ہم کیوں, مطلب بس وہ یہی ہے, انسان کی کوتا فکری ہے. اس لیے وہ نقطہ بہت اسٹرانگ ہے وہ, کہ انسان کو مانگنے کا سلیقہ جو معصومین نے سکھایا ہے. ورنہ اگر سلیقہ نہ ہے نا تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. ہر کام کا سلیقہ ہے, آداب ہے نا چیز. ہاں بالکل. ابھی دیکھیں, اگر ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے, ایسی بات کرتے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساحت اقدس میں گستاخی ہو جاتی, بھئی ہم کیا ہیں کہ ہم اس سے مانگیں, ڈیمانڈ کریں, ہم اس کو آرڈر تو نہیں دے سکتے, اور ایسی بات تو نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے قد سے بڑی ہو. تو پھر چھوٹا منہ بڑی بات, ہماری ہر دعا چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی. معصومین نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ تم ایسا کرو کہ اسی کی صفات کا واسطہ اسے دے دو, اسی کے مقرب بندوں کا اسے واسطہ دے دو. یہ جو وسیلے کے قائل نہیں ہے نا, وہ دعا کی کیفیت کو جانتے نہیں, ڈائریکٹ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں وہ گستاخی کرتے ہیں, اللہ کو ڈائریکٹ آرڈر دے دیتے ہیں کہ پروردگار تجھے یہ کرنا, تجھے یہ کرنا, تو یہ کر, تو وہ کر. بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے, تم کس پوزیشن میں ہو, تم اپنے وجود پر ایک نظر ڈالو, اپنی قد پر تم نظر ڈالو, تم ہو کیا, تم کچھ بھی نہیں ہو. تو پھر ڈائریکٹ ان کو آرڈر کر رہے ہو, اللہ کو آرڈر کر رہے ہو کہ یہ کرو وہ کرے, تو توہین کرتے ہیں. لیکن جو معصومین کو درمیان میں رکھتے ہیں نا میڈیٹر کے طور پر, وہ اس جرم سے بچ جاتے ہیں. پروردگار تیری بارگاہ میں تیری ہی صفات کا واسطہ. ذرا دیکھیں دعا کمیل کھول کے, ابتدائی اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء, پروردگار تجھے تیری بارگاہ میں تیری ہی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. آپ
یہاں پر کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ اللہ فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ ایسا بھی مجھے مانگ رہا ہے اور ایسے انداز میں میری صفات کو یاد کر کے مانگ رہا ہے، یا میری صفات کو یاد کر کے، یا میرے مقرب بندوں کو درمیان میں رکھ کے مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو دعا کا طریقہ ہے وہ زیادہ کامیاب بھی ہے اور گستاخی سے بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان کی اولاد جو ایجوکیٹڈ ہو، اس کے سامنے اگر ڈھنگ کی گفتگو کرے تو اس کو انسان کو خوشی ہوگی نا کہ ہاں میرا ثمر تیار ہو گیا۔ اب وہی جب خدا کے سامنے اس کے بنائے ہوئے بندہ ایجوکیٹڈ ایک ویل مینر جائے گا اور اس کو اس طرح سے مانگے گا تو مطلب اس کو خوشی ہوگی یا اس کو ایک ایسے لوگ پسند آئیں گے جن کو کوئی تمیز نہ ہو؟ مطلب یہ کامن سینس والی بات ہے ہاں بالکل بالکل، کہ تو سلیقہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھایا، بالکل، کیونکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان بہرحال واسطہ فیض ہیں، بہرحال وہ میڈیٹر ہیں۔ اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ انہی کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو چلایا ہے، انہی کے واسطے سے قائم ہوئی ہے دنیا۔ تو یہ فکر کہاں سے نمو پائی کہ محمد علیہ محمد کو ہٹا کے جو ہے وہ ڈائریکٹ خدا سے جا کے جڑ جاتی ہیں؟ حالانکہ اگر ہم دیکھتے ہیں صدر اسلام میں تو ایسا نہیں تھا۔ مطلب جب میں تو اس سوچ کو 100% خدا دشمنی کی سوچ کہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت کی دشمنی ہے، پہلے خدا کے دشمن ہے۔ شیطانی سوچ، خدا چونکہ نظر نہیں آتا ہے اس لیے اس کا نام استعمال کرو اور اسی کے دین کو مٹانے کی کوشش کرو۔ یہ سوچ شیطانی سوچ ہے، یہ سوچ طاغوتی سوچ ہے، یہ طغیانی کی سوچ ہے، یہ بغاوت کی سوچ ہے، یہ دشمن خدا ہے جو اس طرح کی سوچ پیدا کرتے ہیں۔ خدا دشمنی ہے، یہ حقیقت میں خدا دشمنی ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں نا یہ اللہ کے دشمن ہے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے بندوں سے اور اللہ کے ولیوں سے اور اللہ کے انبیاء سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، جیسے ہی اللہ کا نام لینے والے نام نہاد جو اصل اللہ کا نام لینا تو اولیاء ہیں کہ جو اللہ اللہ کی رٹ لگائے ہوئے وہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے انبیاء کے قبے گراسمار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مطلب یہ تو دنیا کے سامنے ہے نا بھائی، یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس سے تم نے سبق سیکھا اسی کو مارنا تم نے دوسرا ایک سبق سمجھا کہ میرا یہ جو ہے کمال یہی ہے کہ میں نے جس سے سیکھا اسی کو مارا۔ تو تمام انبیاء پہ ایمان رکھنا تو مسلمان ہونے کی شرائط میں سے، جی ہاں، خالی ایمان رکھنا ہی نہیں ہے بھائی، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم کو دین ملا ہے تو اگر نبی مکرم ہی کو درمیان سے ہٹا دو گے تو پھر تم نے خدا کو کہاں سے لیا ہے؟ پہچانا کیسے خدا کو؟ تمہارا اور خدا کا کیا کوئی تعلق ہے؟ درمیان سے تم نے جو حلقہ اتصال ہے، جو کنیکشن دینے والی شخصیت ہے، اسی کو تم نے نکال دیا۔ جب اسی کو نکال دیا تو پھر تمہارا رہ کیا گیا ہے؟ دراصل پہچانا ہی نہیں ہے نا مسئلہ۔ بس یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیدھے خدا سے مانگنے کا نام ہی توحید ہے، جبکہ توحید کی توہین ہے، توحید ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہ تم گئے ہو نہ تمہاری وہاں تک رسائی ہے۔ جب تم آئے کس کے ذریعے سے آئے ہو؟ وسیلے کے ذریعے سے۔ ماں باپ درمیان میں تھے، تم آسمان سے سیدھے نہیں ٹپکے ہو۔ جانا بھی تو ہے تو کسی کے کاندھے پہ سوار ہو کے جانا، تم خود سے جا بھی نہیں سکتے ہو، قبر تک بھی تمہیں لے جایا جائے گا۔ تمہیں غسل دینے والے اور ہوں گے، تمہیں کفن پہنانے والے اور ہوں گے، دفنانے والے اور ہوں گے۔ وہ جو دوسرے لوگوں کے وسیلے سے تم قبر تک پہنچ رہے ہو اور جن ماں باپ کے وسیلے سے تم دنیا میں آئے ہو، اب درمیان میں تھوڑی سی عقل کیا اللہ نے دے دی کہ تم نے کہا بس میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، نہ تمہارے آنے میں وسیلے سے تم دور رہ سکے اور اس وسیلے کے بغیر آ سکے، نہ تم جا سکتے ہو بغیر وسیلے کے۔ تو درمیان میں کچھ دن زندگی گزارنے میں تم کیوں یہ ضد پکڑے ہو کہ میں کسی کے وسیلے کا قائل نہیں ہوں؟ اچھا، بعض چیزیں ہیں جیسے کہ جو مخصوص حربے ہیں شیطان کے، جو اس نے اس امت کے ساتھ کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی کیے اور اس سے پہلے بھی کیے، وہ کرتا آیا۔ تو اگر اسی کو ایک کامن سینس میں اگر دیکھا جائے تو انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ تو وہی حرکت ہو رہی ہے جو اس سے پہلے فلاں انبیاء کی امت کے ساتھ ہوئی۔ سیم کہ مطلب نبی کو ہٹایا کہ آگے نہیں، خالی اللہ ہے، اور جو ہے وہ انبیاء کو قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ سیم وہ ہے، صرف نام چینج ہو گئے، زمانہ چینج ہو گیا،
نہیں، ایک خوبصورت بات جو ہے یہاں پر سمجھنے کی ہے، خاص کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودہ کیفیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کی زیادہ تر آیتیں اور احکامات امت مسلمہ کے لیے ہے نا؟ ہاں بالکل ہے، لیکن سب سے زیادہ بنی اسرائیل کی قوم کا کیوں ذکر آیا ہے؟ بالکل وہی میں وہیں سے جوڑنا ہاں چاہ رہا تھا، بالکل کیونکہ وہی ایکٹ ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے ہے، پوچھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اور آپ کی امت کا ذکر کم اور حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر زیادہ ہے، کیوں ہے؟ فرمایا کہ میری امت کا حال اور بنی اسرائیل کے حال میں کوئی فرق نہیں ہے، 19-20 کا فرق۔ فرمایا جیسے جوتے نہیں ہوتے، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے، باقی سائز وہی، ڈیزائن وہی، کلر وہی، سب کچھ وہی ہوتا ہے، کاٹ وہی، بالکل سب کچھ کاٹ وہی، سب کچھ وہی، بس یہ کہ ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، ہر چیز وہی ہے۔ کہتے بالکل جیسے یہ دو نالین ہے نا، ویسے بنی اسرائیل اور میری قوم ہے، ایسے۔ اللہ اکبر۔ اب جتنی بھی حرکتیں بنی اسرائیل نے کی ہیں وہ حرکتیں یہاں ہوں گی، اس امت میں بھی ہوں گی، ہو رہی ہیں۔ اچھا کیا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہاں بھی مشورے دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا نہیں سمجھتے ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، یہاں بھی کہہ رہے ہیں، بتائیے رسول اکرم سے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ کی یہ جو ہے ہذیان بک رہے ہیں۔ قرآن کافی ہے بھئی، قرآن لانے والا کافی نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہیں کچھ کہ تم لے کر آؤ، اس کی تعمیل کرنے میں تمہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھئی تمہیں جانا ہے، جیش اسامہ میں شرکت کرنا ہے، جو نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور وہ بیٹھے ہوئے کہ جی اب ایسی حالت میں ہم رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ قربان جائیں آپ کی محبت کے، کہ جس کی محبت کی بات کر رہے ہو وہ حکم دے رہا ہے، تم اس کی بات تو سننے سے رہے، اس کے آخری وقت میں ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ محبت کی وجہ سے تھا۔ کیا محبت ہے یہ کہ جس میں اطاعت نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کا دم بھرتے ہو تو اتباع کرو۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے، یہاں تک کہہ رہے ہیں لعن اللہ علی جو جیش اسامہ میں جو نہیں جا رہا ہے اس پر لعنت، من یخالف جیش اسامہ، من خالفہ، بہت سارے روایتوں کے جملے ہیں عجیب و غریب، جو جیش اسامہ سے مخالفت کر کے بیٹھ جائے، نہ جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نہیں جا رہا، بیٹھے ہوئے، بنی اسرائیل کو دیکھیں سیم وہی رفتار ایسے۔ پھر ادھر بنی اسرائیل کی قوم کے درمیان حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کے ڈکلیئر کر کے جا رہے ہیں تم اس کی اتباع کرنا۔ جب وہ موسیٰ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ اس کی کرو اتباع۔ سامری کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اتفاق سے بہت قریبی صحابی رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لوگوں کو گمراہ کرتے تو لوگ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چھوڑ دیا اس کو گوشہ نشین۔ وہی حال ہے ہماری امت محمدی نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مولا کائنات کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ الا لا نبی بعدی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ تھا۔ تو یہاں پر وہی ساری باتیں ہیں، ضد کرنا، سب کچھ کیا، فرعون کے شر سے بچایا، نجات دلائی، حتیٰ دریائے نیل سے گزار دیا، اور کیا معجزے تھے، منہ و سلوہ ان کے لیے آ گیا، مصیبتوں سے نجات مل گئی۔ ساری مصیبتوں سے نجات ملنے کے بعد گھمائے گئے، قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ ہم نے دے دیا، تو کہتے ہیں یہ قوم ہے، یہ اچھے بت لے کر بیٹھی ہے، بت پرستی کری، پر اے موسیٰ کچھ ایسے بت ہمارے لیے بھی بناؤ نا۔ جی کالر پہ لے تو پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
جی کون کہاں سے؟ جی میں سعیدہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی بہن جی فرمائیے. خوش جی آمدید. آپ کو بھی مولانا صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلامت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو کوئی غیر مسلم اس نے پوچھا تھا. جی تو پہلا سوال ہے کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب رہائی کے بعد مدینہ چلی گئی تھی تو پھر واپس شام کیسے آئیں؟ کیوں آئیں کہ ان کا روزہ مبارک وہاں پہ ہے؟ ایک تو یہ. اور دوسرا جو کسی غیر مسلم نے پوچھا ہے کہ جو آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اس کی کیا فلسفی ہے کہ آپ پہلے ہاف جھکتے ہیں اور پھر سارا جھکتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے مطلب یہ کیوں ہے؟ اس نے تھوڑی سی تفصیل پوچھی تھی تو میں نے کہا آپ سے سوال کر لوں. ٹھیک ہے. علت جو ہے اس کی. ٹھیک ہے اللہ حافظ. جزاک اللہ. جی جی پہلا ان سوال کا کہ شام جو شہزادی جو کہ رہا ہو کر جب مدینہ تشریف لے آئی تو ہاں کہتی ہیں شام واپس کیسے پہنچی؟ 2 اہم اس کی تاریخ میں وجہ بتائی جاتی ہے. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب مدینہ تشریف لائی تھیں تو مدینہ میں قحط سالی کا وقت آ گیا اور قحط کی وجہ سے لوگ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر جو ان کے شوہر ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے، ان کا ایک باغ تھا شام میں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم قحط کے اس ماحول اس گھٹن سے نکل کے ہم کچھ دن کے لیے شام چلے جائیں جہاں ہمارا اپنا باغ بھی ہے، وہاں کچھ دن رہتے ہیں پھر حالات بہتر ہوں تو واپس آئیں گے. تو اس سفر میں وہ آئی تھیں اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے امام حسین کے سر اقدس کو دیکھا، بھائی کی یاد تازہ ہو گئی اور وہیں آپ نے گریہ فرمانے کے بعد انتقال فرما گئیں. ایک یہ وجہ بتائی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب یزید کی مخالفت مدینہ میں بہت زیادہ ہوئی تو بی بی بھی چاہتی تھیں کہ تبلیغ کا ایک سلسلہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں چلائیں کہ یزید کے خلاف بھی احتجاج ہو اور امام حسین کی مظلومیت کا بھی پرچار ہو. ادھر سے بلایا گیا، بعض روایت میں ہے کہ بلایا گیا کہ دوبارہ آ جائے حضرت سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو بی بی نے کہا کہ میں بھی بھتیجے کے ساتھ چلوں گی. تو جب وہاں تشریف لے کے گئیں تو پھر وہاں پر آپ کی رحلت ہوئی. یہ مختلف روایات ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی 100% صحیح ہے، لیکن بہرحال ان وجوہات کو بیان کیا جاتا ہے. صحیح. دوسرا سوال ہے بہن کا کہ رکوع اور سجود جو ہے نماز کے اندر ان کا مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کا جو فارمیٹ ہے یہ ایک الہامی فارمیٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نماز معراج کے موقع پر جب آپ تشریف لے کے گئے تھے تو نماز کی ایک پوری شکل و حیت اور صورت اللہ کی جانب سے سرکار دو عالم کو ملی اور سرکار دو عالم نے آ کر کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب جو نماز پڑھو تو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. سجدے بھی 2 ہیں. اب اس کے بعد معصومین علیہ السلام نے اس کے فلسفے بتائے ہیں کہ دیکھو ایک نماز میں ایک قیام ہے، اللہ کی حمد اور ثنا اور اس کی تعریف و تمجید جس میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رکوع ہے، ایک رکوع ہے کہ سر کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. گویا سر جھکا کر یہ بارگاہ الہی میں بندہ اظہار کر رہا ہے کہ اگر تیرے دین کے لیے، تیرے احکام کے نافذ کرنے کے لیے، تیری اس شریعت کو قیامت تک چلنے کے لیے اس سر کی بھی ضرورت ہو تو میری یہ گردن حاضر ہے. یہ رکوع میں گویا وہ اپنی گردن پیش کر اللہ کی بارگاہ میں. اور اس کے بعد سجدے بھی 2 ہیں. سجدے 2 سجدے انسان کے مبدا اور معاد دونوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. جب 2 سجدے کرتا ہے انسان، ذرا اس کو لے لو تو پھر. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں لندن سے فیصل بول رہا ہوں. جی فیصل صاحب ہاں جی خوش آمدید فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو.
جی میرا سوال ہے علامہ صاحب سے جی کہ فرمائیے میں کل میں نے تاریخ تبری کو ڈاؤن لوڈ کیا انٹرنیٹ پہ جی اور اس کی میں تیسری جلد کا مطالعہ کر رہا تھا، تو جس میں تھوڑا سا یعنی کہ یہ حضرت علی کرم اللہ کی جنگ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کے ساتھ جنگ جمل کے بارے میں، اور ابن کثیر کو بھی میں نے پڑھا، تو اس سے وہ بیسیکلی میرا اہل سنت سے تعلق ہے، بریلوی یعنی کہ اہل سنت سے میں ہوں، تو لیکن میں ویسے پہلے بھی میری کئی دفعہ مولانا صاحب سے بات ہو چکی ہے، میں ایک متصب آدمی نہیں ہوں، میں ایک نیوٹرل سا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں میں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دوسری بھی امہات المومنین کو دعوت دی حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے، جنگ جمل میں، جس میں حضرت ام سلمہ نے انکار کر دیا، اور اس میں سے حضرت حفصہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتی ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گی۔ تو اس جنگ میں کیا وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ امہات المومنین ہیں، ان کو حضرت علی سے بغض کیوں تھا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اور جو جنگ کی گئی یعنی کہ اس میں حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی، تو انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایسی ریزن ہے کہ حضرت علی کے خلاف وہ براہ راست میدان جنگ میں آ گئی؟ اور ان کی آپس میں جو بغض ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ حضرت علی کرم جو وہ صحابی رسول ہیں، ان کے لیے بھی وہ امہات المومنین ہیں، تو وہ ان کے بھی قابل احترام تھی، تو نبی کا حرم ہے، اور وہ یہ آدمی کے دماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دونوں کا ایک دوسرے کے لیے جو احترام تھا وہ تو لازم ہے، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے سمجھ سے براتر ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن جو میں اب یعنی کہ آن کال آپ سے کہہ نہیں سکتا، تو اس کی پلیز تھوڑی سی آپ ڈیٹیل بتا دیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں آپ کا یعنی کہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ شخصیات سے بالاتر ہم چند اہم حقائق کو اس طرح بیان کرنا چاہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو معیار حق قرار دیا، اور صحابہ میں منافق اور مومن کی پہچان بھی مولا کائنات ہی کے ذکر سے ہوتی تھی۔ یہ ابو سعید خدری کی روایت ہی نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر صحابہ میں کسی منافق کی پہچان کرنی ہو تو اس کے سامنے ذکر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کر دیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اگر وہ خوش ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ بھی مومن ہے اور صحابی رسول ہے، اور اگر وہ پریشان ہوتا تھا، مخالفت کرتا تھا، تو کہتے تھے کہ منافق ہے۔ اب دیکھو، اگر خالی ناراض ہو علی علیہ السلام سے، دل میں خالی بغض رکھے، کچھ بھی علی علیہ السلام کے خلاف کوئی کام نہ کرے، تو وہ منافق ہے۔ یہی مسلمانوں کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں اور حقیقت صحابہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ مولا کائنات سے بغض رکھنا، خود خالی بغض رکھنا، کچھ نہ کرنا منافق ہونے کی دلیل ہے، تو مولا کائنات سے جنگ کرنا، جنگ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ بس چلے تو آپ کے ٹکے بوٹی کر دوں، میں آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، تلوار سے جنگ کر رہا ہوں، آپ کبھی بس چلے تو میرے ٹکڑے بوٹی کر دے، ٹکے بوٹی کر دے، کیونکہ جنگ ہے۔ جنگ کا مطلب یہی ہے، خون کے پیاسے ہونا، خالی زبانی کلامی دشمنی نہیں ہے، بات خالی گالی گلوچ تک بھی نہیں ہے، بلکہ خون کرنے کے ارادے سے جنگ میں میدان جنگ میں کوئی اترتا ہے، تو کیسے وہ منافق نہیں ہوگا؟ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادھر بھی ادھر بھی دونوں جگہ صحیح ہے؟ یہ کس معیار سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح؟ غلط فہمی ہوگی۔ کس کو غلط فہمی ہو گئی تھی؟ مولا علی علیہ السلام کے حق ہونے پر کس کو شک تھا؟ کون سی ایسی بات تھی کہ جس بات کو لے کر کہ مولا کائنات علیہ السلام کے حق ہونے میں کسی کو شک ہوا ہو؟ ہرگز نہیں۔ خود اس حالت میں بھی آ کر کے کچھ لوگوں نے اکسایا کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے، وہ کہتے ہیں امیر المومنین بھی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہیں، آپ بھی تو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپ بھی کہہ دیجئے کہ ہم بھی اہل بیت سے ہیں۔ حضرت عائشہ نے وہاں پر انصاف کیا، کہا میں اہل بیت سے نہیں ہوں،
یہ ہیں اہل بیت سے کہ جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے, جو حق کا معیار ہے. اچھا جانتے ہیں لیکن پھر بھی مقابل میں آ جاتے ہیں. البتہ ان کو گمراہ کیا گیا. حضرت عائشہ کو چند لوگوں نے, خاص کر مروان نے اور عبداللہ ابن زبیر نے گمراہ کیا. جب کتے بھونکنے لگے نا حواب کے, تو وہاں گھبرا گئی تھیں. کہا مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی ہے کہ عائشہ علی کے مقابل میں کبھی نہیں جانا, مخالفت نہیں کرنا, اور اگر خاص کر حواب کے کتے بھونکیں تو ہرگز آگے قدم نہ بڑھانا. وہ یاد آ گئی بات, گھبرا گئیں اور وہ پیچھے بھی ہٹنا چاہتی تھی. عبداللہ ابن زبیر نے مل کر اور دوسرے لوگوں نے مل کر 40 جھوٹے گواہ پیش کیے سامنے کہ وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ یہ جگہ نہیں ہے, آپ مطمئن رہیں. وہ جو حضور نے آپ کو منع کیا تھا نا, وہ یہ مرحلہ نہیں ہے, آپ آرام سے چلیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو اس طرح گمراہ ہوئی, بعد میں روتی رہیں. یہ اور بات ہے, حیرانگی کی بات تو ہمیں بھی ہے کہ آپ روتی رہیں اور پچھتاتی بھی رہیں, لیکن جب بات پھر امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس میں دفن کرنے کی آئی, پھر آپ مخالفت میں آ گئی کہ میں ایسا کرنے نہیں دوں گی. تو بہرحال کیا تھا مسئلہ, ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں, علی معیار حق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. جو بھی جس مرحلے میں بھی علی کے ساتھ رہا, ہم ان کو بھی احترام کے قابل بھی سمجھتے ہیں اور انہیں بھی حق سمجھتے ہیں. اور جو کسی نے بھی, چاہے کسی بھی رشتہ داری میں ہو, چاہے کسی بھی فارمیٹ میں ہو, علی کے مقابل میں رہا, ہم ان کو اعتبار نہیں دے سکتے. گالی گلوچ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو جاہلوں والی بات ہے نا, لیکن احترام کرتے ہوئے سب کا, کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں ماننا چاہیے, معیار مولا کائنات علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے ان کو مانتے ہیں, جو ان کے ساتھ نہیں ہے ان کو ہم نہیں مانتے. اتنی سی بات ہے. جی بالکل. تو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ اور چلتے ہیں اپنے موضوع. اور کوئی سوال تو نہیں تھا ان کی بات؟ نہیں, سوال تو ان کا اس کا وہ تھا رکوع اور سجدے کا, جو میں بتا رہا تھا, وہی عرض کر رہا تھا کہ رکوع میں 2 سجدوں پہ آپ گئے تھے. بندہ جو ہے وہ اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں. نماز کا فلسفہ یہ ہے. البتہ یہ جو فارمیٹ ہے یہ سرکار دو عالم نے دکھائی, سمجھائی, بتائی کہ یہ فارمیٹ ہے, اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے. تو سجدہ 2 ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون صاحب؟ سر جی میں علی بات کر رہا ہوں جی, اور سوال مجھے کرنا تھا قبلہ صاحب سے. جی بسم اللہ. کیا میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں؟ جی ڈائریکٹ آپ بات کریں. اچھا, سارے برادرز کو سب سے پہلے رمضان مبارک اور سب کو خدمت اسلام عرض کرتا ہوں. ابھی جو قبلہ صاحب نے یہ وضاحت کی, ایک بھائی نے سوال کیا تھا جنگ جمل کے حوالے سے, تو اس کے اندر بھائی کا سوال یہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی اور بیوی کی کے درمیان میں کیا معاملہ تھا. بغض والا سوال تھا, لفظ انہوں نے بغض استعمال کیا تھا, ایسا کیا بغض تھا. وہ قبلہ صاحب نے شاید کبھی نہیں دی. اچھا, میں حج پہ جب گیا تھا تو میں نے بہت کوشش کی کہ جہاں باقی قبور کی زیارت ہو وہاں بیوی کی قبر بھی مجھے مل جائے, اور کسی نے نام تک نہ بتایا. تو کوئی اس پہ روشنی ڈالے, کیونکہ میرا پھر ارادہ ہے رمضان میں جانے کا, اور جنگل بقیع میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا قبلہ صاحب. تو اگر آپ کے علم میں کچھ ہے, کوئی نشانی ہے. اور تیسرا سوال ضمنی سی بات یہ ہے کہ ان کی, یعنی میں کتاب پڑھ رہا تھا, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, مجھے اس میں تھا کہ بیوی کو قتل کیا گیا تھا. لا حول ولا قوت. تو قاتل کون تھے بالکل, بہت اچھا. اور کیسے, کیا اس پہ کچھ وضاحت کریں گے پلیز؟
کیونکہ میں رمضان میں پھر جانے کا ارادہ ہے عمرے پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی جاؤں، ان کی قبر پہ بھی جاؤں، اور اگر یہ کچھ نشانی بتا سکیں، اور اگر ان کا قتل ہوا تھا تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال آ گیا آپ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ قبر انہوں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی. نہیں، یہ جو پہلے جو کہا نا کہ بغض والا کی وجہ کیا تھی، آپ پڑھیے گا تاریخ میں. اس وقت ساری باتوں کو ہم کھول بھی نہیں سکتے ہیں، مطالعہ کیجئے گا تاریخ میں، دیکھیے گا کہ حضرت عائشہ کو کس بات سے بغض تھا مولا کائنات کے ساتھ، یا پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، یا پھر اہل بیت اطہار کی کسی فرد کے ساتھ. تاریخ میں مطالعہ زیادہ کریں گے تو بات بہت ساری کھل کے آئے گی. ہم مختصر یہ بتا کے کلوز کر رہے تھے چیپٹر کہ بغض ہو نہ ہو جو بھی ہو، ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حضرت عائشہ کا آپ احترام تو کرتے ہیں، امہات المومنین سے بھی ہیں، لیکن آپ روایتوں کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اعتبار ان کے لیے نہیں ہے جو علی علیہ السلام کے مخالف ہوں، چاہے کسی بھی فارمیٹ میں آئی ہوں. بعد میں پچھتایا بھی ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ہمارا جو ماننے کا جو معیار ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ میں جی ممتاز بول رہا ہوں برمنگھم سے. جناب ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اذان دینے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے کہ نابالغ بھی اذان دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ہاں، بغض والی مختصر جواب ان کا دے دیتے ہیں تاکہ یہ بیچ میں وہ پریشان نہ ہو کہ نابالغ بھی اذان دے سکتا ہے، کیونکہ خود اذان مستحب عمل ہے، اور ہر وہ مستحب عمل اس کے لیے بالغ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ بڑی جیسے جامع مسجد وغیرہ ہے جہاں پر اجتماع زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کوئی ایک بالغ انسان ہی اذان دے. جی ٹھیک ہے. تو بات اس پر ہو رہی تھی کہ وہ کیا چیز تھی اس کی وجہ سے بغض والا جو میں نے عرض کیا نا کہ اس کو آپ جو ہے تاریخ میں مطالعہ کریں گے تو صحیح بات ہے. ایک ہی چیز جو صاف ہمیں وہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے فضائل ہیں، مولا کائنات کے فضائل ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگاتار چاہت اور قربت ہے، مولا کائنات کے لیے بھی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے لیے بھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بھی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ کچھ ازواج مطہرات کو پسند تھی، کچھ پسند نہیں تھی. جیسے حضرت ام سلمہ کے لیے کوئی پرابلم تھی، بلکہ وہ بھی عاشقہ اور اہل بیت اطہار کی چاہنے والیوں میں سے شمار ہوتی ہیں، اور فضائل اہل بیت کو خوش ہو کر بیان کرنے والی اگر امہات المومنین میں کوئی نمایاں کردار نظر آتا ہے تو ان کا ہی نظر آتا ہے. اسی لیے ہم انہیں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہیں، وہ بھی ازواج رسول میں سے ہے نا سلام اللہ علیہ. یا پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت والا صفات کہ جن کو نبی مکرم کی نبوت سے پہلے نبوت کا ایمان تھا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تھا، اور جب نبوت پر ایمان کا اظہار کیا تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ میں علی کی ولایت کی بھی قائل ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم بی بی تھیں. تو بہرحال ازواج مطہرات میں بھی دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ قبر کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے رمضان میں کہتے ہیں کہ میں گیا اور جنت البقیع میں بہت ڈھونڈا. جی، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں بھی کہ یہ جو اس قدر حضرت عائشہ کی روایات کو لے کر بڑی فضیلتوں کی بات کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکے ہیں، کیونکہ تاریخ گم ہے اس سلسلے میں کہ ان کو کس طرح سے مارا گیا، وہ کب اس دنیا سے گئیں، اور پھر کس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ ہماری شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں تاریخ کے نہیں ہے کہ کس نے نماز جنازہ پڑھائی، کس نے انہیں دفن کیا، کس نے غسل دیا اور کہاں دفن کیا. یہ کہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. البتہ معاویہ ابن ابو سفیان کا آخری وقت میں
ان کا اختلاف جب آپ حضرت عائشہ اپنے بھائی محمد بن ابو بکر کی شہادت کی خبر سنتی ہیں تو معاویہ کے خلاف واقعاً بھی آپ ہو جاتی ہیں، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، معاویہ ابن ابو سفیان نے جو کچھ کیا، یہ ایسی بات ہے کہ جو چاہتے ہیں نا وہ بھی اس کو پردے پہ رکھتے ہیں اور کھول کے بیان نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنی ساری روایات ان سے لے کر بھی انہی کے بارے میں کچھ بھی بتایا نہیں جاتا ہے کہ ان کا قتل کس نے کیا، ان کو کس نے غسل دیا، ان کو کس نے کفن پہنایا اور انہیں کہاں دفن کیا گیا۔ کوئی ایسی بات تاریخ میں واضح طور پر نظر نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو تھوڑا سا ان کا رہ گیا تھا بہن سیدہ کا جواب، اس کا جنہوں نے سوال کیا تھا رکوع اور سجود پہ، تو آپ دو سجدے میں عرض کر رہا تھا کہ رکوع تو یہی ہے کہ اس کا فلسفہ سر گویا کہ آپ گردن اپنی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ دو سجدوں کا فلسفہ معصومین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ ہر رکعت میں ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، لیکن دو سجدے ہیں۔ یہ دو سجدے آپ کے مبدا اور معاد کی غمازی کرنے والے سجدے ہیں۔ ایک سجدے میں جاؤ تو یہ تصور لے کر جاؤ کہ مٹی سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب سر سجدے سے اٹھاؤ تو تصور کرو کہ مٹی سے پیدا کر کے تم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ دنیا مختصر زندگی تمہاری ہوگی دنیا کے اندر، اسی لیے دو سجدے کے درمیان ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیونکہ سراپا آلودگی، سراپا گندگی، سراپا گناہوں سے معمور دنیا ہے، اس میں استغفار ہی کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ سجدے میں دوسرے کے جاؤ تو تصور یہ کرو کہ پھر ایک دفعہ مٹی میں تم کو ڈال دیا جائے گا، مل جاؤ گے تم۔ پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو تصور کرو کہ اللہ ایک دفعہ پھر قیامت کے دن ہمیں مٹی سے باہر نکالے۔ سبحان اللہ۔ اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون سا؟ جناب میری طرف سے مصری صاحب اور عابدی صاحب کو بہت بہت آداب اور سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، حیاک اللہ۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ جب حضرت آدم کے دو بیٹے تھے تو ان کی شادی کس سے ہوئی؟ پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیجیے جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، السلام۔ بالکل ٹائم اب اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی شادیاں ان کے بارے میں دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ ابھی شریعت کا حکم نہیں آیا تھا تو ان کی بہنوں سے ہوئی، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت آئے نہ آئے یہ ایک فطری ممانعت ہے، بہن بھائی سے شادی کرے، بھائی بہن سے شادی کرے، چاہے وہ کتنی ہی مجبوری کیوں نہ آ جائے۔ جنگل میں رہنے والے بھی اگر ان کو شریعت کی تو کیا دین کی بھی خبر نہ ہو، کس مذہب سے بھی ان کا تعلق، کسی بھی مذہب سے، وہ ہرگز بہن بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ فطری ممانعت اس کے اندر ہے۔ تو پھر کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ تو اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حوروں کو بھیجا تھا انسانی شکل میں، ان کے ساتھ شادی ہوئی اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ کچھ روایتوں میں کہ نہیں، روئے زمین پر آدم نما مخلوق پہلے سے تھی کہ جو مشابہت رکھتی تھی آدم کی، 100% آدم جیسے نہیں تھے لیکن آدم جیسی شخصیات تھی، مطلب مخلوق تھی، ان کی فیمیل جو تھی نا مادہ لڑکیوں کے ساتھ ان کا عقد ہوا اور یہ سلسلہ چلا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن اتنا مسلم ہے، جو میرا اور جو صحیح اس کی تحقیق کرنے والوں کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بہنوں کے ساتھ تو بہرحال نہیں ہو۔ جی صحیح، تو بالکل اب پروگرام کا جو ہے وہ آخری لمحات ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس عشر رحمت کے حوالے سے، اور جیسے کہ ہمارا ٹاپک آج کا دعا کا تھا، تو اس کے حوالے سے کچھ یوتھ کے لیے میسج جو ہے کہ وہ آپ دیں، کیونکہ تمام مطلب قوم کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ جوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جتنے عبادت گزار ہوں گے جوان اتنا۔ سبحان اللہ، جوانوں کو اللہ نے موقع دیا ہے، روزہ تو رکھتے ہی ہوں گے یقیناً، گڑ گڑا کے کبھی بیٹھ کے دعا کریں، اور جب دعا کریں تو معرفت کے ساتھ دعا کریں، پوری امت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ اس وقت دہشت گردی کا دورہ ہے، ظلم و بربریت کا ہر جگہ پر
اثر نمایاں ہو چکا ہے. برما پر عذاب کی طرح مصیبت آئی ہے. یمن کے حالات دیکھیں، بحرین کے حالات دیکھیں، شام کے حالات دیکھیں، عراق کے حالات، پاکستان کے خود اندر کیا ہو رہا ہے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں، اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کے لیے کوشش کریں. دام درہم سخنیں. اور بہترین کام اس مہینے میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر کریں، تزکیہ کریں اپنا، اور اپنے آپ کو نکھاریں. اور آپ نکھار سکتے ہیں، جوان ہیں، آپ کے لیے کام آسان بھی ہے انشاءاللہ. بہت خوبصورت پروگرام رہا. اس میں بہت ہی مطلب اتنا دلچسپ ٹاپک تھا. مطلب اس پہ جتنی بات کی جائے وہ مطلب کم ہے، مگر اب ہمارے دامن وقت میں جو ہے اس سے زیادہ گنجائش نہ رہی. اور اس پہ ہم جو ہے بڑے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو دیا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور کل انشاءاللہ افطار و سحر اپنا ٹرانسمیشن میں ملیں گے اگر زندگی رہی تو. جب تک کے لیے مجھے اور قبلہ علامہ سید عباس آبدی صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.